منتشر ہوں گے تو خود مٹ جائے گا اپنا وجود، منتشر ہوں گے تو خود مٹ جائے گا اپنا وجود، متحد ہوں گے تو قدموں میں زمانہ ہوگا۔ میرے عزیزو، بھونچال آ سکتا ہے پورے ہندوستان میں مولانا سجاد نعمانی کے اس بیان سے، لیکن کب؟ جب آپ باقی رہیں گے تب۔ بہت سے لوگوں کو کنفیوزنگ ہے کہ میں بہت لمبی ویڈیو لے کر چلا جاتا ہوں، یہ مجبوری ہے۔ آپ کو ہم پریشان کرنے کے لیے چینل پر تھوڑی آئے ہیں، ہم تو آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، لیکن یوٹیوب کی ایک پالیسی ہے، لمبی ویڈیو جب ہوتی ہے تو 3-4 منٹ 5 منٹ لوگ واچ کرتے ہیں تو اس سے ویڈیو آگے چلی جاتی ہے میرے عزیزوں۔ اور اس کے بعد بھی میں ایک راستہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ مجھے یہ کنٹینٹ خاص طور سے دیکھنا ہے تو آپ ویڈیو کو بھگا کر جا کر دیکھ لیجیے۔ اگر آپ رک کر دیکھ رہے ہیں تو اور فائدہ ہوگا، لیکن میں آپ کو پریشانی سے نکالنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ وہاں پر چلے جائیے، ویڈیو کو بھگاتے ہوئے دیکھ لیجیے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہی پارٹس مجھے دیکھنا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، ایک آسان راستہ میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کو باقی رہنا ہے مولانا سجاد نعمانی کا وہ بیان جو پورے ہندوستان میں بھونچال لا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑے نیتا یوپی کے اندر رہتے ہوئے ان کا مذاق اڑایا حجاب والی عورت کا، اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی، اس سے کتنی بڑی بات بن سکتی ہے اس ویڈیو کو ہم دکھائیں گے، اور اس کے بعد ایک بڑا راز فاش کریں گے آج آپ کے سامنے کہ عورت سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ ہاں عورت سے بھی غلطی ہوئی ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف نتیش کمار کی غلطی ہے، لیکن عورت سے بھی ہوئی ہے ایک غلطی، جس کا خلاصہ ہم آگے کی ویڈیو میں کرنے والے ہیں میرے عزیزوں۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہو سکتی ہے، اور ایک بھائی اپنے تینوں یعنی ایک دو بچی کا اپنی اہلیہ کا قتل کر دیا صرف پردہ نہ کرنے کی وجہ سے، اس نے غلط کیا یا صحیح کیا، اس کا خلاصہ ہم آگے کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کسی قیمت پر مت جانا، اس لیے کہ آج اللہ کے حکم کو لوگوں کے نزدیک عام کرنے والی بات آ چکی ہے۔ آئیے پہلے مولانا سجاد نعمانی کی اس بات کو سن لیجئے، اس کے بعد سارے خلاصے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر ایک مہیلا کو اس کی مرضی کا لباس پہننے کی اجازت نہیں دیتا، زبردستی اس کے چہرے کو کھولتا ہے اور کسی کے کان پر جوں نہیں رنگتی۔ میں تمام عورتوں سے اور خاص طور پر مسلم بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ وہ ہر ممکن ذریعے سے اپنے احتجاج کا اظہار کریں، ٹویٹ کریں، چینلز پر جائیں، اخباروں میں لکھیں، چھوٹی چھوٹی میٹنگز کریں اور اس میں پرستاؤ پاس کریں، تجویز منظور کریں اور اس کو بھیجیں راشٹرپتی کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ کے اسپیکر اور چیئرمین کو، ہائی کورٹ پٹنہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، کہ یہ نہیں چلے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، یہ ہماری آزادی کو چھینا گیا ہے۔ مسلمان عورتوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ایک عورت کی آزادی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی آزادی بھی اس میں چھینی گئی ہے، جس کو ابھی تک دستور سے نکالا نہیں جا سکا۔ مضبوط ترین لفظوں میں اس کی مذمت کی جائے۔ بہار کے علماء سے، بہار کی مسلم تنظیموں سے، جماعتوں سے، مشائخ سے، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ جس طریقے پر مناسب سمجھیں اپنی اس بہن کی حوصلہ افزائی بھی کریں، اور اس ذلیل حکمراں، اس نااہل حکمراں، اس دماغی بیمار حکمراں کے اس اقدام کی سخت الفاظ میں مذمت کریں۔ اور میں آگے بڑھ کر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان مرد اور عورتیں جو نتیش کمار کی پارٹی JDU میں شامل ہیں، میں ان کی غیرت کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو آخرت پر یقین ہوگا، ان کو سوچنا چاہیے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ نے مولانا سجاد نعمانی کی زبانی سن لیا۔ ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ خود ہی بتایا کرو، دوسروں کا بیان دکھاتے ہو۔ ارے یہ جو ہستی ہے ان کے برابر میں ہو سکتا ہوں، لیکن ابھی میں کس پوزیشن پر ہوں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کسی کو اس کے آگے کر دے، اس کے نیچے کر دے، لیکن اس وقت ایک بڑی ہستی ہونے کے ناطے ان کی وجہ سے بہت سے لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ایک صحیح بات لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اب میں آتا ہوں میرے عزیزو، آپ نے ان کی زبانی سن لیا کہ کیسے پیغام پہنچانا ہے، کیسے نتیش کمار کے خلاف پردرشن کرنا ہے، یعنی طریقہ بتا دیا، اب اپنانے کی ضرورت ہے۔
اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بھائی نے جو مذاق اڑایا تھا، اور اس کے بعد جو میں یہ بتانے والا ہوں کہ عورت سے بھی غلطی ہوئی ہے میرے دوستو، اس کو جاننے سے پہلے آپ آئیے ان کی ویڈیو دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نقاب ہی تو کھینچا تھا، کوئی چھوا تھوڑی تھا، کوئی چھوا تھوڑی تھا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ان کے من میں یہ بات تھی کہ چھونے سے جو ہے یعنی گناہ ہوتی ہے، کسی کا نقاب کھینچ لے تو یہ اس کی بے عزتی نہیں ہے۔ آئیے، یہ بیچارے بڑی سمجھداری کا کام کر گئے، انہوں نے تلافی کر لی ہے۔ اگر نتیش کمار بھی اسی طرح کر لیتے تو شاید جو ہے ایک بوال، ایک آندولن ہونے سے بچ جاتا۔ آئیے ان کی زبانی سنیے، اس کے بعد ہم اس عورت سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے آگے اس بھائی نے جو قتل کیا ہے اس کے متعلق بھی اپنی جو ہے رائے، اپنی گفتگو کر کے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس بھائی سے غلطی کہاں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ہاں میرے دوستو، اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کسی کو اس شبد سے آہت ہے یا ان کو پت لگ رہا، ہمارا تو کوئی، میں تو مہیلاؤں کی لڑائی لڑتا ہوں، غریبوں کی لڑائی لڑتا ہوں، اگر کسی کو لگتا ہے اس سے وہ آتا ہے تو میں شبد واپس لیتا ہوں۔ مہیلاؤں کی لڑائی لڑتا ہوں، غریبوں کی لڑائی لڑتا ہوں، اگر کسی کو لگتا ہے اس سے وہ آتا ہے تو میں شبد واپس لیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی زبانی سن لیا، چھوٹا سا کلپ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ لڑکی سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ لڑکی سے غلطی وہاں ہوئی ہے جب نتیش کمار اپنے ہاتھ سے ایوارڈ دے رہے تھے یا جو بھی دے رہے تھے، اور چہرہ دیکھنے کے لیے، دیکھو بہت سے لوگوں کی رائے بھی آ رہی ہے کہ چہرہ دیکھ کر اس لیے دے رہے تھے کہ پتہ نہیں وہی عورت ہے کہ دوسری عورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب چہرہ دیکھنے کے لیے طریقہ یہ ہے، سی ایم کو سمجھانا پڑ رہا ہے، کتنی مجبوری آ چکی ہے ہندوستان میں، کہ آپ آرڈر کریں گے کہ آپ اپنا فیس کھول دیں۔ دیکھو آدھار کارڈ بنوانے جاتا ہے آدمی تو وہ لوگ آرڈر کرتے ہیں، پاسپورٹ بنوانا جاتا ہے وہ آرڈر کرتے ہیں، پکڑ کے کھینچتے نہیں، آپ آرڈر کرتے۔ آرڈر کرنے کے بعد وہ عورت جب اپنا نقاب نہ کھولتی، اللہ کے خوف سے، ڈر سے، اپنے ایک آستھا سمجھ کر، تو آپ یہ کہتی کہ ہم آپ کو ایوارڈ نہیں دیں گے، ہم آپ کو ایوارڈ نہیں دیں گے۔ اگر وہ چلی جاتی تو کوئی بات نہیں ہے، اس کا نقصان تھا ظاہر میں، لیکن وہ کوئی فائدہ سمجھ کر ہی جاتی، اس لیے کہ بھئی اللہ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اور آپ کا جو ہے ایوارڈ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے دے سکتے ہیں تو دیجیے، نہیں تو میں جا رہی ہوں۔ یہ طریقہ تھا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ شاید ہٹا دیتی کہ بھائی ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے کہ چہرے کو ہٹا کر دیا جائے۔ لیکن یہاں پر عورت سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ جب وہ نقاب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیے، یہ ہے غلطی میرے دوستوں، اور میں ہر بہن بیٹوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو ان کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے تھا تھوڑی دیر کے لیے، یہاں بھی، لیکن مجبوری تھی، پکڑ کر ایسے جھٹک دینا چاہیے تھا کہ آپ کون ہوتے ہیں میرے نقاب کو اتارنے والے اپنے ہاتھ سے، جبکہ نوز پیس جو سٹی رہتی ہے چہرے سے، انگلی ضرور ٹچ ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، تو یہاں پر ہاتھ پکڑ کر جو ان کا جو ہے تھوڑا سا ہٹا دینا چاہیے تھا، دھکا دینا چاہیے تھا ہاتھ کو، کہ آپ اپنے ہاتھ سے میرے نوز پیس کو، میرے نقاب کو ہٹانے کی کوشش مت کرو، یہ میں خود ہی اتار لوں گی۔ اور ایک جھٹکا دینا چاہیے، وہ زبردستی جب اتار لیے تھے تو اسی وقت اس عورت کو ایک بڑا فیصلہ لینا چاہیے تھا، یہ بھی ایک بڑی غلطی ان سے ہوئی ہے۔ کیا آپ اس کے بعد کتنا بڑا فیصلہ لے رہی ہیں، لیکن اس موقع پر آپ کو بڑا فیصلہ لینا نہیں آیا؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے آپ سے چوک ہوئی ہے، لیکن آئندہ اگر اس طرح کرے، یہ جو ہے ہندوستان کے جتنے بھی برادری کے لوگ ہیں، کسی برادری والے کی یہ چیز پسند نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کی کٹرتا اس میں دکھلائی جا رہی ہے۔ کوئی عورت اگر گھونگھٹ کر کے کھڑی ہوگی ہندو بھائی کی، اور آپ اس طریقے سے ہٹا دیں گے تو اس کے گھر والوں کو کتنی تکلیف ہوگی، اور دیکھنے والوں کو تو آپ کہہ دیجیے اگر مانے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو جائے اپنے گھر، مت لے بھائی۔ ایک طریقہ یہ تھا۔ تو یہاں پر ان سے غلطی ہوئی، ان کو فوراً کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، فوراً کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا، کوئی ایسا بھینکر فیصلہ کرنا چاہیے تھا جس کا جواب مل جاتا۔ اور آج سارے ہندوستان میں جو مسلمان پریشان ہیں، اور ہندو بھائیوں کو بھی بہت سے خراب لگا ہے، وہ پریشانی سے بچ جاتے کہ آپ نے اس کا جواب اسی وقت دے دیا، بات ختم ہو جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ آپ کی غلطی ہے۔ آئندہ کے لیے تمام بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کے مرضی کے مطابق آپ اپنا نقاب نہیں ہٹائیں گی۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب میرا بہت بھاری نقصان ہو جائے گا، یہ ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، تو پھر یہ اجازت، سامنے والا اجازت لے اس سے، نہ کہ اس کا نقاب زبردستی کھینچ لے، سی ایم ہونے کے پد پہ ہونے کی وجہ سے کہ میں تو سی ایم ہوں، لیکن قانون تو سب کے لیے چلے گا نا، قانون تو سب کے لیے بنے گا نا۔ تو یہ تھا میرے دوست، یہ میرا پیغام تھا تمام ماں بہنوں کو۔ اب میں آتا ہوں اس بھائی کی طرف جس نے اپنے گھر کے ہی 3 لوگوں کو مار ڈالا، اس لیے کہ وہ ان کی عورت پردہ جو ہے نہیں کر رہی تھی، یا کسی جگہ سے آ رہی تھی، اپنے گھر سے آ رہی تھی، بغیر پردے بھی آ رہی تھی، تو وہ ناراض ہو گئے۔ اور یہ بات لائی جا رہی ہے بیچ میں
کہ اللہ کا حکم سمجھ کر انہوں نے مارا ہوگا کہ پردہ نہیں کر رہے تو پردہ اللہ کا حکم ہے. تو اس بات کو بھی لے کے بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ غلطی جو ہے اسلام میں کتنی کٹرتا ہے, کتنی زیادتی ہے, کتنا ظلم ہے کہ عورت کو مار ڈالا پردہ نہ کرنے کی وجہ سے. میرے دوستو میسج تو وہی جا رہا ہے, لیکن واقعی میں اسلام کے اندر کوئی کٹرتا نہیں, کوئی شدت نہیں, کوئی ظلم نہیں. کیسے وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا. بتانا یہ ہے کہ عورت کی سیفٹی کے لیے پردے کا حکم ہے. عورت کی سیفٹی کے لیے جیسے بہت سی چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر غلاف کے بغیر کوئی چیز کے ڈھکے وہ چیز خراب ہو جاتی ہے. اس چیز میں چونٹی اور اس طریقے سے اور بھی بہت سی ایسی چیزیں پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں خرابی آنے لگتی ہے. اس لیے اس کو سیف رکھا جاتا ہے. تو عورت ایک سیف رکھنے کی چیز ہے, گلاب اس کے اوپر ہونا چاہیے. اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نیتیں بہت ہی بدتر ہیں اندر سے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ کس کی, لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسے بھی بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عورت کا فیس کیسا ہے, اس کی ناک کیسی ہے, اس کا ہونٹ کیسا ہے, اس کا گال کیسا ہے, اور وہ دیکھ کر ایک بڑا فیصلہ کرتے ہیں اور ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے دیکھنے کے بعد پورا ہندوستان تار تار ہو جاتا ہے. کہیں اس کو جو ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے, کہیں اس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے, ہاسپٹل میں بھرتی ہونا پڑتا ہے, اور وہ جگہ جگہ پر تاک لگا کر بیٹھے ہیں. اس لیے جب ایک نقاب ہوتا ہے, پردہ ہوتا ہے, تو وہ چیز دکھائی دیتی نہیں. بہت بڑا فیصلہ نہیں کرتے, تب بھی جو غلط نیت کے لوگ ہیں پھر بھی وہ غلط نیت ڈال سکتے ہیں. لیکن جیسے 100 میں سے 30% ان کی نیت میں اتنا فرق آ جائے گا, چونکہ ایک چیز دکھ گئی, ایک چیز دیکھ لیا اس نے کہ یار اتنی خوبصورت ہے, اتنی گوری ہے, یعنی بہت سی چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئیں. اب وہ بڑا فیصلہ اٹھائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن جب ایک کالا نقاب پڑا ہوا ہے, اب وہ فیصلہ کیسے کرے, بہت بڑا تو فیصلہ نہیں کر سکتا. تو ایک سیفٹی تو یہ ہو گئی. اسی لیے اللہ کا یہ حکم ہے نہ کہ ایک عورت پر کوئی زبردستی ہے, بلکہ ایک عورت کی عزت کو بچانے کے لیے پردے کا حکم ہے. اب یہ بھائی سے غلطی ہوئی بھی نہیں, تو یہ بھائی سے سر غلطی ہوئی. طریقہ یہ تھا کہ آپ کہتے رہتے, بتاتے رہتے, سمجھاتے رہتے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر سختی کرنے کا حکم نہیں لگاتے, صرف اپنی بات پہنچا دینے کا حکم لگاتے ہیں. اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام پہنچایا, کیا آپ ان کو سمجھا کر اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہلاکت میں تو نہیں ڈال دو گے, کم و بیش ترجمہ اسی طرح ہے. اس کا کیا مطلب نکلا کہ آپ کا سمجھا دینا کام ہے, آپ کا بتا دینا کام ہے. سیفٹی تو اس کی ہے ہی ہے, اس کو سمجھ میں آ رہا ہوگا جو عورت سیف رہ رہی ہے اس کی عزت کتنا بچ رہی ہے, اور بغیر نقاب والی کی کتنا عزت بچ رہی ہے. وہ سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. بتانے کی چھپانے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ کام جو ہے محبت و پیار کا تھا. اس بھائی سے بے شک غلطی ہوئی ہے, سراسر غلطی ہوئی ہے. محبت سے آپ بتاتے کہ یہ طریقہ ہے, چادر ڈال لو, ایک نقاب ڈال لو, یہ طریقہ ہے, بتاتے رہتے. یا اور بہت سا آپشن تھا, آپ اس کو طلاق دے دیتے, اپنے گھر چلی جاتی. لیکن یہ قدم اٹھانے کا شریعت میں کہاں حکم ہے. اب آپ مجرم ہو گئے نا, قتل کرنے والوں کی بخشش کا مسئلہ پھنس رہا ہے, معلوم ہے آپ کو. اگر آپ سچی پکی توبہ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا آپ کا. اور جو قانون کی سزا آپ کو ملنی ہے وہ تو ملے گی ہی, بعد مرنے کے بعد بھی آپ سزا کے مستحق ہیں, اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں. اس لیے کہ کوئی اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے تو قتل کرنے کا حکم کہاں سے آ گیا. بلکہ محبت پیار سے بتاتے رہیے, سمجھاتے رہیے, ان کے پیر دبا دیجئے, ان کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دیجئے, ان کا کپڑا دھل دیجئے ان کو منوانے کے لیے, بھی تو ایک طریقہ تھا. اور اس طریقے سے ان کا دل نرم ہو جاتا, پگھل جاتا ہے, وہ آپ کی بات مان لیتے, ایک اچھی زندگی گزرتی آپ کی. لیکن آپ نے کون سا قدم اٹھا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. میں بالکل اس کے خلاف ہوں. میرے دوستو, آپ کو ویڈیو کیسی لگی, کنٹینٹ کیسا لگا, آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور رکھ کر جانا. اس لیے آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت بڑا بینیفٹس ہے, بات کو آگے پہنچانے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے میرے دوستو. اور آپ کا ایک لائک بھی بہت مدد کرتا ہے ویڈیو کے آگے بڑھانے میں. اور میں تمام انسانیت کو, تمام انسانوں کا شکر اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ تمام انسان اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے, سب سے بہترین مخلوق ہے. یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور لوگوں کو نقصان سے بچاتی ہے. یہ جتنے بھی انسان ہیں دنیا کے, ایسا نہیں صرف مسلمان, ساری دنیا کے جو انسان ہیں وہ ایک اشرف المخلوقات ہیں, یعنی سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے.
اس کے بعد ہاتھی ہے، شیر ہے، بھالو ہے، چیتا ہے، درندے، پرندے، چرندے، بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے بہتر اور اعلیٰ کون ہے؟ وہ دنیا میں جو انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انسان بنایا میرے عزیزو، اس لیے ان کو نفع رسانی میں کبھی جو ہے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے میں، ایک دوسرے کو نقصان سے بچانے میں کبھی دیر نہیں کرنا چاہیے، کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تو ہندو بھائی ہے، تو مسلمان بھائی ہے، تو سکھ ہے، تو عیسائی ہے، انسانیت کے ناطے ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ السلام علیکم۔